بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہم رشتہ داریاں، تاکہ جو اس سلسلے میں بغض، نزاع اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کا سد باب ہوا جائے اور اہل سنت اچھی طرح آگاہ ہو جائیں کہ ان ہستیوں کے اندر کیا باہم الفت و محبت اور رشتہ داری کا سلسلہ قائم تھا۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ایک بہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کی دوسری بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل تھی، اور انہی کی ایک اور بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ چاروں ہستیاں آپس میں ہم زلف تھیں، جس کو پنجابی میں ساڈو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں ہستیاں ہم زلف تھیں۔ مزید آگے یہی رشتہ اور کون کون سے صحابہ اور آل بیت کے افراد میں تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بہن قریطہ، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیوی تھی، یعنی عبد الرحمن بن نبی بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم زلف تھے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہم زلف تھے۔ یزدگرد بادشاہ کی دو بیٹیاں ان دونوں ہستیوں کے نکاح میں تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زوجہ شہر بانو جو ہے وہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کی بیوی، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، یعنی محمد بن ابی بکر اور حسین بن علی بھی آپس میں ہم زلف ہوئے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تین مقدس ہستیوں کی زوجیت میں رہی ہے۔ سب سے پہلے ان کا نکاح جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جس سے حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، جس سے محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے، اور ان کے وصال کے بعد خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجیت میں آئیں، اور ان سے بھی ان کے دو بیٹے یحییٰ اور عون، یعنی یہ تینوں ہستیوں کی اولاد آپس میں یہ بھائی تھے، ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، ان کی بیٹی حفصہ سے ہوا، یعنی عبد الرحمن بن نبی بکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر تھے، ان کی بیٹی حفصہ امام حسین کی زوجہ تھی۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے نکاح میں بھی عبد الرحمن بن نبی بکر کی دو بیٹیاں، پہلے حفصہ نکاح میں تھی، اس کے بعد ہند صدیق اکبر کی جو بیٹی تھی وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حسنین کریمین عبد الرحمن بن ابی بکر کے یہ داماد تھے، دونوں شہزادے۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو تھے صدیق اکبر کی بڑی شہزادی، ان کا نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ہوا، یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی کے لڑکے تھے زبیر بن عوام، ان کے ساتھ صدیق اکبر کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ اسی طرح امام حسن مجتبی کی بیٹی ام الحسن کا نکاح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے نواسے تھے ان کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ ہے باہم رشتہ داریاں تھیں۔ آخری رشتہ داری بتاتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد، یہ چھوٹے بیٹے سے تھے، انہوں نے بیٹی ام فروا دی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
पोते ज़ैनुल आबदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर इन्होंने दी। तो कासिम उन्होंने बेटी उम्मे फरवा दी ज़ैनुल आबदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर को, उनसे औलाद पैदा हुई इमाम जाफर सादिक। तो जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी नानिहाल थे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये नानिहाल थे। तो ये तमाम जो बताए गए हैं रिश्ते, इनसे ये तसल्ली बख्श नताइज निकलते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बाहिम रिश्तेदारियाँ, उल्फत और मोहब्बत का मामला था। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में हम हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बाहिम जो रिश्तेदारियाँ हैं उसका ज़िक्र खैर करेंगे। अल्लाह ताला इन पे अमल करके और इन हस्तियों की मोहब्बत, उल्फत और अदब ताज़ीम हमारे दिलों में अल्लाह ताला अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।